جب جنگ حطین ہوئی، جنگ حطین میں لاکھوں کا لشکر ہے، اور ادھر حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اس زور سے یہ جنگ ہوئی کہ 30,000 کے قریب عیسائیوں کو مار دیا گیا، واسل جہنم کر دیا گیا۔ کتنے عیسائی مارے گئے؟ بولیے کتنے؟ 30,000، اور 30,000 کے قریب ہی قیدی کر دیے گئے۔ اور عالم کفر اتنا ڈر چکا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ ایک عام شخص کے غلام 30 فرنگی ہوا کرتے تھے۔ ایک عام کسان، اس کے 30 فرنگی غلام ہوتے تھے۔ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ایک کسان تھا، اس کا جوتا ٹوٹ گیا تو اس نے راہ میں بیٹھے ہوئے کسی موچی سے کہا کہ بھائی جوتا سی دو۔ اس نے جوتا جب سی دیا تو اجرت مانگی، اس نے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، ہاں یہ میرے 30 فرنگی ہیں، ان میں سے ایک فرنگی اپنے پاس رکھ لیں۔ یعنی عیسائی اس قدر ڈر چکے تھے، اس قدر مغلوب ہو چکے تھے، اور اسلام غالب آ چکا تھا۔ اور پھر یہی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جنہوں نے 15 سال، کتنے؟ 15 سال گھوڑے کی پشت کے اوپر گزارے ہیں، اور ہاتھ میں تلوار رہی۔ بیت المقدس کا اکیلا محافظ حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور پھر جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا نا، تو جو لڑائی کے لیے سامنے آئے ان سے تو لڑا گیا، لیکن آپ نے یہ عام اعلان کر دیا کہ جو فدیہ دیتا جائے وہ آزاد ہوتا جائے۔ جو غلام ہو گئے نا، فدیہ دیتا جائے اور آزاد ہوتا جائے، اور جو رہنا چاہتا ہے، اس سلطنت کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ جزیہ دے، ٹیکس دے اور رہ لے۔ اور پھر ایک اور اعلان کیا، کہا کہ جس کے پاس جزیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لے۔ اللہ اکبر، یہ تربیت تھی۔ اور پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی آتا، آپ ہی کے دور کے اندر ایک بوڑھا شخص مانگ رہا تھا، بڑی قابل توجہ بات، بوڑھا شخص مانگ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تو مانگ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں غیر مسلم ہوں۔ بھائی مانگ کیوں رہا ہے؟ کہا میرے پاس جزیہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، جزیہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ تو آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا وہ لوگ کہ جو جزیہ نہیں دے سکتے ان کے لیے ہماری طرف سے کھلا اعلان ہے کہ وہ آزاد ہے۔ یہ ہے ہمارے سلطانوں کی، ہمارے حکمرانوں کی سیرت کہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔